اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور کوہ نور ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں استخارہ، اور کم و بیش روزانہ 6 بجے سے شام 7 بجے تک یہ پروگرام آپ ملاحظہ کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ کی کالز کو شامل کیا جاتا ہے۔ آپ کی فون کالز اس پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اور آپ اپنی زندگی کے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، تکالیف کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں پر بیماری ہے تو کہیں پر روزگار کا مسئلہ ہے، کہیں پر ماں باپ کی بچوں کے خلاف شکایت ہے، نافرمانی کی، گھروں میں سکون نہیں ہے، گھروں میں پریشانی ہے، تکالیف ہیں، آفات و بلیات کا سامنا ہے۔ ان سارے معاملات سے بچا کیسے جائے، ان ساری آفات و بلیات تکالیف سے بچا کیسے جائے؟ ہمارے پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ صرف اور صرف نجات کا راستہ جو ہے وہ اللہ سے رجوع کرنے پر ہے۔ وہ آپ وظائف کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو، قرآن کی صورت میں ہو، رجوع اللہ جو ہے وہ ہماری زندگی کے مصائب کا، مشکلات کا حل ہے۔ تو ٹیلی فون اٹھائیے، کال کیجئے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ ہمارے پروگرام میں مستند اور معروف علماء کرام آپ کی رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی معروف اور محترم عالم دین، کوہ نور ٹی وی یقیناً ان کی پہچان ہے، اور کوہ نور ٹی وی کے جو ویور ہیں وہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک بڑی کثیر تعداد ہے ان کے فالوورز کی۔ تشریف فرما ہے حضرت علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضور خیریت سے؟ جی شکر اللہ۔ ناظرین محترم، کل ہم نے جو پروگرام کا اختتام کیا تھا تو اس بات پر کیا تھا کہ پیر کیا ہوتا ہے اور پیر کیسا ہونا چاہیے، اور پیر کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، پیر بننے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، کون کون سا کورس ہمیں پاس کر کے پیر بننا ہے۔ ہم عام طور پہ دنیاوی تو مختلف، اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو کالج، پھر میڈیکل کالج، پھر اس طرح وہ سارے مراحل طے کر کے پھر ہاسپٹل، پھر ہاؤس جاب، پھر کرتے کرتے پھر بڑی مشکل سے جا کے وہ MBBS ڈاکٹر PMDC کا ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے، تب جا کے وہ کہیں ڈاکٹر بنتا ہے۔ اسی طرح اور دیگر زندگی کے اگر ہم دیکھیں، مراحل دیکھیں، زندگی کے اور بہت سارے شعبے ہیں جس میں محنت کے بعد کہیں ایک مقام ملتا ہے۔ تو اللہ کا ولی بننے کے لیے بھی تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بغیر محنت کے بہت سارے پیر گھوم رہے ہیں، بغیر محنت کے بہت سارے ولی اللہ گھوم رہے ہیں، بغیر محنت کے بہت سارے آستانے پیسے کے زور پر بنے ہوئے ہیں، اور اسی پیسے کو استعمال کر کے وہ مزید لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم بات یہ کریں گے کہ پیر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، پیر بننے کے لیے شرائط کیا ہیں، اس پر کلام ہوگا۔ اور ہمیں جو ایک عام آدمی ہوتا ہے، جو ایک عام سالک راہ طریقت ہے، اس کو اگر کسی پیر کی تلاش ہے تو اس کے ذہن میں کیا معیار ہونا چاہیے، اس پر بات کریں گے۔ حضور کل ہم نے موضوع ہمارا کچھ اور تھا، لیکن پھر وہ ولی اللہ بننا اور پھر اللہ کے ولی کی خصوصیات، اس طرف ہم چلے گئے۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر بات کی جائے کہ بھئی پیر جو ہے کیسا ہونا چاہیے۔ پیر کے لیے، اچھا پیر بننے کے لیے منگل بدھ جمعرات سے گزرنا پڑے گا یا ڈائریکٹ جو پیر بن جاتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ واہ واہ، بہت شکریہ اویسی صاحب۔ ہمارا جو استخارہ پروگرام ہے، اس میں جب بھی موقع ملتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمارا استخارہ پروگرام ریلیٹڈ ہی اس ٹاپک کے مطابق، اس ٹاپک کے ساتھ، بالکل یہ ٹاپک ہی ہے، جی استخارہ یہی ہے۔ جی جی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں جب تھوڑا سا ماضی کی طرف جاتا ہوں تو میرا خیال ہے 1970 یا 80 سے پہلے پیر بننا مشکل تھا۔ واہ، خال خال ملتے تھے 1980 میں، 82 میں، 85 میں پیر بننا خال خال مشکل تھا۔ اس کے بعد تو پھر ایسے پیروں کی لائن لگی ہے، اتنا بننا، خاص کر کے یہ 2000 کے بعد۔ اچھا، اس پر مزید بات کریں گے۔ یہ جب سے چینل آئے نا، چینل کی دنیا آئی، ٹی وی آئے، ٹی وی پر بہت سارے چینل جب آئے
تب یہ پھر سیلاب آ گیا پیروں کا. اس پر کلام کریں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, میں آپ کوئی نور اسٹیشن سے بات کر رہے ہیں نا, چینل سے؟ جی 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 کریں, بات کریں. جی پیر صاحب سے یہ بات کرنی تھی کہ میں نے نا اپنے نا استخارہ کروانا تھا کہ میرا نا کہیں رشتہ نہیں ہوتا, اگر رشتہ ہوتا تو ٹوٹ جاتا رشتہ میرا نا. اچھا, تو مقدس میرا نام ہے اور مقدس آپ کا؟ میری والدہ کا نام بشرا بی بی ہے. بشرا بی بی. امی تو میری فوت ہو گئی ہے نا, تو باپ نے مجھے گھر سے نکالا ہوا ہے. باقی میرے 4 بہن بھائی ابو کے پاس ہے. اچھا, ابو نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ مجھ سے رابطہ بھی نہیں کرتا. میری ایک جگہ انگیجمنٹ ہوئی تھی منگنی, تو رشتہ وہ میرا ٹوٹ گیا ہے. تو میں بہت پریشان ہوں. بڑے میں وظیفے بھی کرتی ہوں, نمازیں بھی الحمدللہ, اللہ پاک کا احسان ہے, سب کچھ کرتی ہوں, لیکن وہ نہ کوئی ایسی بات بنتی ہے کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تو میں بہت پریشان ہوں. اچھا مقدس, آپ کی ایج کتنی ہے, عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر 20 سال ہے. 20 سال؟ جی جی 20 سال میری عمر ہے. یا 30 سال ہے؟ جی جی 20 سال میری عمر ہے. 20 سال, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن, ابھی تو 20 سال عمر ہے, اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ سے امید رکھیں, جلدی کرم ہوگا. میں پیر صاحب سے پوچھتا ہوں, انشاءاللہ آپ کے لیے جو بھی حل تجویز فرمائیں گے. جی جناب. دیکھیں میرا بیٹا, آپ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو, اور 20 سال سن بلوغت کو بچی پہنچ چکی ہے, اور اچھی خواہش ہے کہ جب جلدی ہو جائے. مسئلہ بھی یہی ہے, شریعت بھی یہی ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, جب بالغ ہو جائے تو ماں باپ کو اس کی شادی کرنا چاہیے. تو میرا بیٹا ہو جائے گی. آپ جیسے کہہ رہی ہیں, میں نماز بھی پابندی سے پڑھتی ہوں, میں جو وظائف ہے وہ بھی دیتی ہوں. ایک کالر کو لے لیتے, پھر آپ جواب دیجیے گا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں لاہور سے بول رہی ہوں. میرا ایک مسئلہ ہے. جی میری بہن ذرا اونچا بولیں. میرا جی ایک مسئلہ ہے. میری بھانجی ہے, اس کا نام ہے سائمہ. اچھا, تو اس کی ماں کا نام ہے بشرا. سامنے آیا اور اس کا نام, اور اس کی ماں کا نام ہے بشرا. اچھا, تو اس کی ساس اس کو بہت تنگ کرتی ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی, حالانکہ وہ ماشاءاللہ لڑکی بہت اچھی ہے. اچھا, ابھی اس کی بیٹی بھی ہوئی ہے تو انہوں نے کوئی پوچھا نہیں ہے. وہ کبھی کچھ اس پہ الزام لگاتی ہے کہ جو تمہیں گھر کے کام کرنے نہیں آتے, کبھی کچھ کبھی کچھ. اس لڑکی کو بہت تنگ کیا ہوا. جی کوئی پڑھنے کے لیے بتا دیں. بالکل پڑھنے کے لیے بتائیں گے انشاءاللہ, اور جو پڑھنے کے لیے بتائیں گے اس کی برکت سے سارے ان کے جو گھر والے ہیں, سسرال والے ہیں, ان کے گرویدہ ہوں گے. اگر وہ نماز پڑھیں گی اور پھر ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو پڑھیں گی تو انشاءاللہ وہ سارا ماحول ان کے حق میں ہو جائے گا. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے سے آنے کے بعد آپ دونوں بہنوں کے, ایک بہن کا رشتے کا مسئلہ ہے, رشتہ نہیں ہو رہا, اور دوسری بہن کو سسرال والے تنگ کر رہے ہیں, اس پر بات کریں گے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین محترم. پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور پروگرام میں آپ کی کالز کو شامل کیا جاتا ہے. زندگی کے کسی بھی مسئلے, مشکل, پریشانی میں آپ گرفتار ہیں تو ہمیں کال کیجئے, اور استخارہ میں ہمارے مستند علماء کرام آپ کی رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہے. آپ کو وظائف کی صورت میں, قرآنی وظائف کی صورت میں آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ نے نماز اور پھر ان کے بتائے ہوئے وظائف کو پڑھا پابندی کے ساتھ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کرم نہ ہو اور آپ کا مسئلہ حل نہ ہو. حضور پہلی والی بہن جو رشتے کے حوالے سے کال کی, وہ میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ نماز بھی پڑھ رہی ہیں, وظائف بھی پڑھ رہی ہیں. آپ ان وظائف جو آپ پڑھ رہی ہیں اس کے ساتھ جو آپ کی صورت حال ہے, آپ بتا رہی ہیں کہ باپ نے شادی بھی, سیکنڈ میرج بھی کر لی ہے, تو آپ سورہ یاسین جو ہے اس کو 7 دن صرف پڑھیں مبین کے ساتھ. اچھا, صبح کی نماز کے بعد آپ نے سورہ یاسین شروع کرنی ہے. پہلی مبین, 7 مبین ہے اس میں, پہلی مبین پہ رک جائیں اور پھر شروع سے پڑھیں, پھر دوسری پہ رک جائیں, پھر شروع سے پڑھیں. یہ روزانہ آپ نے 7 مبین کے ساتھ سورہ یاسین پڑھنی ہے اور 7 دن پڑھنا ہے اس کو. یہ آپ اس کو پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد آپ اللہ کے حضور میں دعا کریں جو آپ کا مقصد ہے, انشاءاللہ شادی ہو جائے گی. حضور مطلب پہلا مبین ختم ہوا پھر دوبارہ شروع کریں.
اب دوسرے مبین پھر دوبارہ سے شروع کر کے دوسرے مبین پہ تک رکنا ہے، جب دوسرے پہ رکے تو پھر دوبارہ واپس پھر واپس آنا، اوکے، پھر تیسرے پہ رکنا ہے، پھر واپس آنا، پھر چوتھے پہ رکنا ہے، اس طرح اس کو 7 مبین کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ آپ جب نماز پڑھتی ہیں تو نماز میں تصور کر کے آنکھیں بند کر کے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، اس درود شریف کو درود خضری کہتے ہیں۔ میرا بیٹا باقی جو بھی وظائف آپ پڑھ رہی ہیں کسی نے بتائے یا نہیں بتائے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر نماز کے بعد آنکھیں بند کرو، تصور مدینہ کرو اور اس درود شریف کو پڑھو۔ اس درود کو درود خضری کہتے ہیں۔ اس میں اللہ نے بہت برکتیں اور فیض و برکات رکھے ہیں۔ اس کو آپ نے بس آپ کے لیے یہی ہے، انشاءاللہ شادی آپ کی ہو جائے گی، جو بھی تصور کریں گی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسری میری بہن نے جو کہا ہے کہ وہ ساس اس کو ڈسٹرب کر رہی ہے، تو اس کے لیے میری بہن آپ اس بچی کو بتا دیں کہ یا مؤمنو یا رحیمو، یا مؤمنو یا رحیم، یا رحیمو، یا مؤمنو یا رحیمو، یہ ہر نماز کے بعد، نماز کی پابندی ضروری ہے، ہر نماز کے بعد جب آپ فرائض پڑھ لیں یا فرض کے بعد باقی نماز ساری کمپلیٹ کر لیں، جیسے بھی ایزی ہو، صحیح، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد ایک تسبیح اس بیٹی کو بتائیں کہ وہ پڑھ لیا کرے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تذکیر اور محبت رکھی ہے، یا مومنو یا رحیمو، تو یہ پڑھے اور اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ وہی ساس جو لڑتی ہے وہی اس سے پیار کرے گی، وہ بھی پورے سسرال میں جو بھی سارے پیار کریں گے، اس گھر میں یہ سب سے پیاری بچی ہوگی، تسخیر کے لیے ہے، بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، کالوں کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی جناب، دونوں کالر کے جواب ہو گئے۔ اچھا، اب ہم جو بات کر رہے تھے پیروں والی کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، وہ شرائط کیا ہیں پیر کی؟ پیر کی حضرت شرائط وہی میں بتا رہا تھا نا کہ 1970-80 سے پہلے پیر بننا مشکل تھا، اس کے بعد پیر بننا آسان ہو گیا۔ اور مشکل کیوں تھا حضور؟ اس ٹائم تو ٹائم ہی ٹائم ہوتا تھا لوگوں سر، پیر بننے میں سٹرگل ہے، پیر بننے میں سٹرگل ہے، اور ہر بندہ سٹرگل نہیں کر سکتا۔ آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ کو ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں، اپنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، ہم تو چھوٹے سے فقیر سے لوگ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا، انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہوتا، مفتی کا بیٹا مفتی نہیں ہوتا، لیکن پیر کا بیٹا پیر ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ ہمیں اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ پیر کا بیٹا پیر ہے، مفتی کا بیٹا مفتی نہیں ہے، استاد کا ٹیچر کا بیٹا ٹیچر نہیں ہے، ڈاکٹر کسی شعبہ ہائے جہاز سے آپ لے لیں وہ کہ اس کا بیٹا وہ نہیں ہے۔ اچھا، اکثر پیروں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، وہ چھوٹے پیر صاحب نو لے آؤ، روٹی دا ٹائم ہو گیا ہے، وہ چھوٹے پیر صاحب نو ادھر لے آؤ، ادھر جانا ہے۔ وہ اچھا کیسے پیر صاحب ہو گیا جی؟ اے پیدائشی پیر نے جناب، اے تو پیدائشی پیر نے، تو یہ پیدائشی پیر، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ پیدائشی پیر کو مادرزاد ولی کہتے ہیں، یہی نا، جو پیدا ہوتے ہی ولی ہو۔ اب جو پیدا ہوتے ہی ولی ہو، جس کی ماں ولیہ ہو، جس کا باپ ولی ہو، جس کا نانا ولی ہو، جس کی نانی ولیہ ہو، جس کا دادا ولی ہو، جس کی دادی ولیہ ہو، غوث پاک نے سٹرگل نہیں کیا؟ اللہ اکبر، مجھے بتا دیں، 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نمازیں پڑھتے رہے، جنگلوں میں پھرتے رہے، علوم شرعیہ سارا کمپلیٹ پڑھا ہے، پتے کھاتے رہے جنگلوں میں پھر کے۔ اس کے بعد حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، 12 سال جنگلوں میں پھرتے رہے۔ اللہ، کیا یہ کوئی کم ولی ہیں؟ بشر آفی نے سردار ہیں، بشر آفی نے چپلیں نہیں پہنی ساری، دیکھ لیں۔ اب مجھے بتا دیں کہ یہ کہتے ہیں جناب یہ پیدا ہوتے ہی پیر ہے، ہمیں تو اس پیر کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ پیدا ہوتے ہی پیر ہے اور پھر وہ پیر ہی رہا۔ جی جی، اچھا، محنت کی ضرورت ہوتی ہے پیر بننے کے لیے، سٹرگل کی ضرورت ہے۔ سر گلے بات یہ ہے کہ پیر کہنا آسان ہے، ویسے تو پیر فارسی کا لفظ ہے، بڑے لوگ کو کہتے ہیں پیر، بزرگ کو کہتے ہیں، بزرگ بھی فارسی کا لفظ ہے، پیر بھی فارسی کا لفظ ہے۔ ایران میں ایک بزرگ بازار ہے، سب سے بڑا تہران میں جو بازار ہے اس کا نام ہی بزرگ بازار ہے، کہ اس کے بازار کے اندر چلے جائیں تو باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے عام بندے کے لیے۔
میں گیا ہوں چونکہ مجھے پتہ ہے. اچھا. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ پیر ہیں جو فارسی کا لفظ پیر کہہ رہا ہے. یہ سارے وہ پیر ہیں. وہ پیر ہیں. ہاں جیسے دیکھیں نا مرشد اور مرشد میں یہی ہوتا ہے نا, جب تک مرشد نہ ہو وہ مرشد کیسے بن سکتا ہے؟ جب تک اس بندے کے اندر صلاحیتیں نہ ہو وہ دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ پہلے تو خود اس پر مکمل عبور ہو. ایک استاد ہے, یہ ایک شیخ الحدیث ہے, یہ ایک مفتی ہے, وہ پورا درس نظامی, پورا سیاستہ, پورا ایک زندگی گزرتی ہے. آج کل کے مفتیوں کی طرح نہیں کہ 6 ماہ کا کورس کیا اور مفتی لگا دیا. مفتی وہ تھے کہ جو جن کی زندگی گزر گئی 60 سال کے بعد 70 سال کے بعد, جن زندگی گزر گئی جنہیں پتہ ہوتا تھا کہ مفتی ہوتا گیا. تو بات یہ ہے کہ ایسے ہی مطلب ہے کہ وہ استاد ہے, استاد پڑھا, اس کا بیٹا آگے آگے, تو وہ اس چیز کو تو منزل کو نہیں پہنچ سکتا. تو پیر صاحب ہمارے اللہ معاف کرے ہم سب کو کہ نماز بھی نہیں پڑھتے. جیسے آپ کل بات بتا رہے تھے, کسی نے کہا کہ میرے پیر صاحب تو مدینے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, مدینے میں نماز پڑھتے ہیں. تو مدینے میں کھانا جا کے نہیں کھا سکتے, کھانا مرید لا کے دیتا ہے, نماز مدینے میں پڑھتے ہیں. صحیح. تو کسی نے پوچھا کہ تمہارے پیر کی صفت کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا پیر بڑا کمال کا پیر ہے. کیسا پیر ہے؟ جی میرے پیر صاحب کا کبھی وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے. بھائی وضو تو اس کا ٹوٹے جس نے وضو کیا ہو, تو جس نے وضو کرنا ہی نہیں اس کا وضو کیسے ٹوٹے گا؟ یہ تو ہماری جہالت کی انتہا ہے کہ جس کے پاس بڑی گاڑی ہو, جس کے پاس ڈیرا بڑا ہو, جس کے پاس مریدوں کی لائن لگی ہو, ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا پیر ہے. یہ ایسے پیر نہیں. پیر تو چونپڑی میں بیٹھا بھی نظر آتا ہے کہ یہ پیر ہے. پیر تو کشف کرے, اور پیر آپ کو سیدھا کعبہ شریف لے جائے. پیر چھت پہ بیٹھے تو آپ کو دکھائے وہ سامنے میدان عرفات ہے. پیر تو مسجد میں کھڑا ہو تو کہے نماز پڑھو بھی دیکھو سامنے کیا ہے, اس کو کہتے ہیں پیر ہے. تو حقیقت یہ ہے ویسی صاحب کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں, اسی لیے دوسرے لوگ جو ہیں ان کو اعتراض کرنے ہم پہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ لو جی یہ پیر صاحب ہیں. تو شعیب بھائی کہہ رہے ہیں پیڑ ہوتا ہے, پیر نہیں ہوتا. جی پیڑ ہوتا ہے وہ. شعیب صاحب اپنی جگہ پہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کا تجربہ ہے. اچھا, بہت زیادہ تجربہ ہے. مطلب ہے کہ ٹی وی پہ کام کرنے والوں کا ہم سے زیادہ تجربہ ہے, ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں, ایسے تو نہیں بٹھا دیے جاتے. تو انہوں نے ہم نے صرف اپنے آپ کو دیکھنا, انہوں نے ہر ایک کو دیکھنا. جیسے آپ ماشاءاللہ مختلف چینل سے پروگرام کرتے آ رہے ہیں, آپ نے ہر ایک کو دیکھا ہے. ایسے ہی ظاہری بھی دیکھا ہے, باطنی بھی دیکھا ہے. ایسے ہی. اچھا حضور, یہ جو ریوڑ ہے, یہ جو پیروں کا ریوڑ جو برآمد ہوا, یا یہ جو سیلاب آیا ایک دم سونامی آیا, میں تو سونامی کہوں گا. ان میں 2-3 قسمیں ہیں. ایک وی آئی پی ریوڑ بھی ہے, ایک وی آئی پی ہے, ایک وی وی آئی پی ہے. وی آئی پی بھی ہے, وی آئی پی ہے. اچھا وہ وی وی آئی پی والے اور وی آئی پی والے جو ہیں انہوں نے تو اپنا ایک سسٹم بنا لیا ہے نا, طاقت کے زور پہ, پیسے کے زور پہ, یا جو اسٹیٹس بن گیا اس کے زور پہ, وہ ایک انہوں نے اپنا کرائٹیریا بنا لیا. ٹھیک ہے, ہم تو سب کی بات نہیں کرتے, اس میں کچھ اچھے بھی ہیں, لیکن حضور عام طور پہ جو یہ ریوڑ آیا ہے, جو سیلاب آیا ہے, سونامی جو آیا ہے پیروں کا, سوشل میڈیا نے اس چیز کو زیادہ ہوا دی ہے. یعنی جب سے یہ ہمارا فیس بک, واٹس ایپ اور یہ چیزیں آئی ہیں, یہ سوشل ٹولز آئے ہیں, تو اس کے بعد سے یہ یعنی ہر وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ یار کمائی کا ذریعہ ہے, مال بڑا اچھا آتا ہے یہاں سے, اس نے پوری اپنی ایک سوشل نیٹ ورکنگ کی ٹیم بٹھائی ہوئی ہے, جو جناب وہ ان کی ویڈیو بھی ڈال رہی ہے, اس کے پھوکیں, دم, درود, اس کے جنات, اس کے جو ویورز ہیں وہ ملینز میں چلے جاتے ہیں. تو جب ملین میں جاتے ہیں تو 100-200 تو اس کے گھر پہ آتے ہوں گے نا حضور بھلا کرنے کے لیے. اچھا آج کل نا بڑا, میں بھی ایک اپنے مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں کہ مرید کسی پیر کا مرید ہونے کے لیے نا پہلے پوچھتا ہے یہ پیر صاحب کے مرید کتنے ہیں. اگر تو بیچارے کو نا 2, 3, 4, ہاں تو پیر نہیں کہتے ہیں چھوڑیں یار یہ کوئی پیر ہے. اگر وہ کہنا سینکڑوں ہزاروں میں ہے, کہتے ہیں یہ پیر ہے, اس کے اتنے مرید ہے. بات یہ نہیں ہے. لینڈ کروزر والے پیر کے بہت سارے مرید کھڑے ہو جائیں گے بننے کے لیے. ایسے بہت بڑے پیر ہیں یہ, بہت بڑے, ان کے مرید ہو جاؤ. بھائی یہ لینڈ کروزر کیا سند ہے, یا ان کا بنگلہ کوٹھی کوئی سند ہے کہ یہ بڑے پیر ہیں؟ میں آپ کو تھوڑی سی اپنی بات اگر بتا دوں تو میں نے نا اب 2016 میں اپنے جا کے آستانے کو وہاں ڈیرا شیرہ بنایا, اور میں نے کہا یار لاہور میں زندگی بڑی کافی میں نے گزار لی ہے, چلو اپنے ابا اجداد ہمارا آستانہ ہے تو جا کے تھوڑا سا میں ٹائم گزاروں ادھر, جتنی باقی زندگی ہے
کہ میں ٹائم دوں. اچھا جو بندہ لاہور میں رہ رہا ہو تو صاف ظاہر اس نے اپنا دیہات میں جا کے بھی اپنے آپ کو ویسا ہی رکھنے کی کوشش کرنی ہے. تیرا شیرا بنایا, گاڑی شاڑی تھی, سارا کچھ. لوگوں میں یہ بات چل گئی کہ لاہور سے پیر آئے ہیں اور یہ امیر پیر ہے, تکڑا پیر ہے, تکڑا پیر, بڑا پیر ہے. اچھا جی, اب صاحب جار جو لاہور سے گیا ہو, جیسے ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹی وی کا چاہے اس بندے سے بہت زیادہ نیچے گیا گزرا ہو, لیکن لوگوں نے کہنا ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھنے والا جو ہے نا یہ ایسے نہیں بیٹھا ہوا, اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے تو بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا. بالکل ایسے عام بندہ مسئلہ بتا دے تو وہ شاید اس کو تشفی نہیں ہوتی ان کی. ٹی وی پہ بیٹھنے والا بتائے گا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اسی طرح اگر کوئی مولوی بتا دے تو شاید نہ مانے. ہمارے دیہاتوں میں پیر صاحب نے بتایا ہے یہ مسئلہ ٹھیک ہے, ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ تکڑا پیر آیا ہے, لوگ آنے جانے شروع ہو گئے سارے. اب صاف ظاہر ہے کہ اویسی صاحب ہم نے سدا تو بیٹھے نہیں رہنا, ایسے ہی میں نے اپنا حساب دینا ہے. اگر میں اپنی ذات کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو میں نے اس کا حساب دینا ہے. اگر میں لوگوں کی کوئی بہتری نہیں کر رہا دینا ایسے. اب میرے پاس جو آ رہے تھے صاف ظاہر میں کچھ لے بھی نہیں رہا تھا. ایک بریک ہے حضرت, بریک لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ واپس آ کر پیر صاحب کی بڑی خوبصورت باتیں اور وہ باتیں جو حوالے واقعی ہے اس پر ہم کلام کر رہے ہیں. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور غالباً آخری لمحات ہیں ہمارے پروگرام کے. آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے. ٹیلی فون اٹھائیے, کال ملائیے اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے. زندگی کی کسی بھی مشکل کا شکار ہیں تو انشاءاللہ روحانی اور قرآنی وظائف کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی جائے گی. حضرت علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور مصائب و مشکلات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور پھر بالخصوص آج پیروں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. حضور کیا فرما رہے تھے, آپ کے لوگ پھر وہاں آنا جانا شروع ہو گئے آپ کے پاس آستانے پہ؟ لوگوں کا نا ایک میں نے دیکھا کہ ایک آنا جانا ہجوم شروع ہو گیا. جو ہمارا سالانہ عرس ہوتا ہے وہ بھی میں نے اپنے ہینڈ اوور کیا, وہ بھی شروع کیا. ایک فضا جو میں فیل کر رہا تھا, میں لاہور سے گیا تھا کہ یہ ایک پیر آیا ہے لاہور سے, تکڑا پیر ہے, پڑھا لکھا پیر ہے. اور اب میں نے ان کو جب دیکھا تو ہجوم زیادہ, تو جو بھی ہے میں کہا اٹھو بھائی نماز پڑھیں, میں نے ان کو لگانا چاہا نماز پہ. کوئی اگر کوئی آتا ہے جی تعویذ دے دیں, لے لیا جی, پیسے کوئی پیسے نہیں ہے, تعویذ کے کہا پیسے. کام اس وقت ہوگا جب آپ نماز پڑھیں گے. آستہ آستہ لوگ تو وہ چاہتے ہیں نا کہ جہاں پیر نہ نماز پڑھے اور نہ نماز کی بات کرے, بس لوگ اسے ایکسیپٹ کرتے. ڈول بج رہا ہو, قوالی ہوتی رہے, بس لنگر لیکن چلتا انہوں نے رہے. اپنا حساب دینا ہے, ہم نے اپنا حساب دینا, ہم نے اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے. اگر ہم کسی کو سیدھے رستے پہ بھی نہیں لا سکتے تو پھر ہماری پیری کہاں گئی؟ ہمیں تو ویسے بھی کام چھوڑ دینا چاہیے. صحیح بات. تو ویسے صاحب جینوئن بات بتا رہا ہوں کہ آستہ 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 لوگ جاتے گئے, وہی لوگ رہ گئے جو میرے مزاج کے تھے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جی تنویر شیخ بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی تنویر. علامہ صاحب سے میں نے مطلب ہے یہ پوچھنا ہے کہ مطلب ہے میرے کاروباری حالات پچھلے 10-12 سال سے بہت ڈسٹربنگ ہیں. تو یہ مطلب کب مطلب ہے یہ میرے کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ میں کپڑے کا کام کر رہا ہوں لیکن میرے کو کوئی مطلب ہے کہ اس میں صحیح ہے, دال روٹی کما رہے ہیں, لیکن یہ کہ اس میں وہ گروتھ نہیں ہو پا رہی. صحیح. چلیں اس دور میں, اس کووڈ کے دور میں, اس مشکل ترین حالات میں, کرونا کے دور میں دال روٹی تو نکل رہی نا تنویر صاحب؟ سر اللہ کا بڑا شکر ہے, یہ پیر مرشدوں کی دعائیں ہیں. اور میں تو سچی بات ہے کہ پیرانے جو ہیں ان کا میں بڑا تابعدار ہوں اور بڑا محبت کرتا ہوں ان سے.
हाँ, लेकिन तो देख के पीर से और मोहब्बत है। इनकी दुआएं, इन लोगों की दुआएं, मेरे वालिदैन की दुआएं लगी हुई है, जो मैं भूखा नहीं मरा मैं, वरना तो बड़े बुरे हालात थे भाई। बड़े बुरे हालात गुजरे हैं लोगों के, लेकिन पीरों के जी। ताबेदार रहें, बिल्कुल ताबेदार रहें, उनसे मोहब्बत भी करें, लेकिन देखभाल के, पीर भी देखभाल के। नहीं, मैं सर बड़ा भुगता हुआ हूँ। मैं एक हजरत ने मुझे बड़ा तकलीफ पहुंचाई मुझे, मैं बस गलत मेरे बस से उनको जाने पहचान दें, नहीं हजरत सका। का ना नाम लेने की जरूरत है, ना हजरत का जिक्र करने की जरूरत है। बस ये है कि जो तकलीफ हो गई गुजर गई, अल्लाह उस पर अजर देगा सर, बस इंशाल्लाह। अब आगे देखना है, अब आगे देखना है। हाँ। तो आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे, और बहुत ही मैं यकीन माने कि मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो मतलब है कि सच्ची बातें करते हैं। जी जज़ाकल्लाह जनाब। तनवीर भाई बहुत शुक्रिया। रहनुमाई जरा इनसे पीर साहब से ले दें, जी, ये अल्लाह बिल्कुल। वाले बंदे हैं, और ये माशाल्लाह बहुत अल्लाह इनको खुश रखे जी। आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल बताएंगे तनवीर भाई। रोजी रोजगार आपका चल रहा है, दाल रोटी आ रही है, घर में रोजी रोटी अल्लाह दे रहा है, लेकिन इंसान की फितरी जिबिल्लत है, उसका एक शौक़ है कि नहीं मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। ग्रोथ नहीं हो रही। आपने कहा है कि मैं बढ़ नहीं रहा आगे। मकसद ये है कि आपके जहन में आगे बढ़ने की ख्वाहिश है, कोई बुरी ख्वाहिश नहीं है, बहुत अच्छी ख्वाहिश है, इस पर अमल भी होना चाहिए। इसको आगे पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए नमाज और कुरान, दो चीज़ें, और फिर इंशाल्लाह पीर साहब जो बताएंगे। हुजूर क्या फरमाते हैं? तनवीर साहब शुक्रिया आपका कि आपके माशाल्लाह ख्यालात अच्छे हैं। चलें, आप हमारे लिए दुआ किया करें, हम आपके लिए दुआ करें। जी जी, ये दुनिया का निज़ाम सिस्टम वैसे साहब गिव एंड टेक पे चलता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो तनवीर साहब आप जो कपड़े का मुझे बता रहे हैं ना, तो मुझे याद आ रहा था कि ताजदार सदाकत सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़े के ताजर थे, और आपने वो काम शुरू किया हुआ है। आप यकीनन असहाबे रसूल से, और जो पीरों से मोहब्बत करता है तो वो असहाबे रसूल से तो उससे ज़्यादा मोहब्बत करता होगा, और करनी चाहिए, वो हमारा ईमान है। आप इस तरह करें कि दो काम कर लें। एक तो दो नफल पढ़ के ना ताजदार सदाकत की बारगाह में पेश कर दिया करें। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दो नफल पढ़ के उनकी बारगाह में पेश कर दिया करें, और दुआ किया करें मौला वो भी कपड़े के ताजर थे, और मैंने भी ये काम शुरू किया हुआ है, उनके तवस्सुल से। एक कॉलर को शामिल करते हैं जनाब इस पर मैं थोड़ा सा। और दूसरा, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने के बाद सलामुन कौला मिर रब्बिर रहीम, इसकी एक तस्बीह पढ़ लिया करें, ये ज़रूर पढ़ा करें। और सुबह सूरत मुज़म्मल शरीफ पढ़ा करें, जितनी दफ़ा पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह कारोबार बेहतर। सही। अच्छा, मेरा कॉल को आपके जवाब को रोकने का मकसद ये होता है कि ये हमारे साथ रहें और व्यूवर हमारे और देखें। जो हमसे मोहब्बत करते हैं ना, वो रहते और हैं, हमारी बातों से मोहब्बत करते हैं, वो यकीन वो रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं रुबीना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी रुबीना बहन बताइए। भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी आंखों में और सर में रात को खास तौर पे दिमाग में दर्द रहता है। अच्छा। 1 महीना पहले मैं कहीं शादी पे गई थी, ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। आप बताएंगे क्या ऐसी बात है कोई, तो मुझे उसके बारे में कुछ बताएं। तबीयत ठीक नहीं रहती। ठीक है मेरी बहन। दूसरा ये है कि मेरा बेटा है असफंद यार। अच्छा। उसके रिश्ते और शादी के लिए कोई मुझे बताइए, देर क्यों है? ठीक है मेरी बहन, एक वक्फे पर हम जा रहे हैं, अभी वक्फा है, और वक्फे से लौटेंगे तो इंशाल्लाह पीर साहब आपको आपका मुस्तकिल इंशाल्लाह हल इसका तजवीज़ फरमाएंगे, आपको रूहानी हल बताएंगे। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
खुशामदीद नादरीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्तिखारा, और इस्तिखारा से पहले हमारी एक बहन, ब्रेक से पहले हमारी एक बहन ने कॉल की थी जो बता रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, सर में दर्द रहता है, और उनके अपने बेटे के बारे में बता रही थी कि उसका रिश्ता नहीं हो रहा। तो ये दो सवाल उनके हैं मेरी बहन के। जी अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं? देखें, जो मेरी बहन आपकी वो नज़र का मसला बता रही हैं, आँखों में दर्द का, वो जब नमाज पढ़ें तो अपने हाथ दोनों जो है ना वो आँखों पे रख के पहला कलमा शरीफ पढ़ा करें। अच्छा, पहला कलमा शरीफ पढ़ लें, जितनी दफ़ा पढ़ सकते हैं, 7 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें। आप ये इस तरह करके आँखों पे हाथ रखें और पहला कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, आँखें इंशाल्लाह दुखनी ये ख़त्म हो जाएगा। वाह, नज़र के लिए भी, नज़र के लिए भी बेहतरीन है पहला कलमा शरीफ, और अगर दर्द होती है तो वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब हाँ, आपके बेटे का मसला कि उसकी शादी का मसला है, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। बेटे को कहें आप नमाज पढ़ें, और नमाज पढ़ के सूरत रहमान जो है, अर्रहमान सूरत है, सुबह की नमाज के बाद वो पढ़ा करें। अच्छा, इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी। सूरह रहमान शादी के लिए सूरत रहमान सुबह की नमाज के बाद 1 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, और अगर ज़्यादा दफ़ा 21 दफ़ा पढ़ना चाहते हैं फिर इशा की नमाज के बाद पढ़ें। अच्छा, शादी नहीं हुजूर, सूरह रहमान जो है वो शादी के लिए भी पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं। मतलब आमतौर पर तो सूरह मरियम लोगों के ज़हन में है ना। मरियम नहीं, बेशुमार मतलब है कि ये इन सूरतों का कम्बिनेशन है, तो एक के लिए नहीं है। यासीन शरीफ भी पढ़े तो कम्बिनेशन है, बिल्कुल बिल्कुल बेशुमार चीज़ों का मुरक्कब है। सही। एक कॉलर है जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कॉल जनाब ड्रॉप हो गई है। अच्छा हुजूर, मयार जो है पीर तो का, वो मैं बता रहा था कि अब वही लोग रह गए। जब आपने अपना मयार बताया तो गैर मयारी सारे भाग गए मेरे मिजाज के साथ। हाँ। मैं कभी मैं तवीज़ तो नहीं देता, अगर बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो मैं तो नहीं देता, मैंने लेना कुछ नहीं है, तो मैं क्यों ऐसे टाइम ज़ाया करूँ, आपका भी अपना भी। ठीक है तवीज़ लें, लेकिन नमाज तो पढ़े ना। वजीफ़ा बताता हूँ, नमाज तो पढ़े ना। तो अब लोगों को आदत ही नहीं है नमाज पढ़ने की, ना पीरों ने आदत डाली हुई है, चूँकि पीर खुद नहीं पढ़ते हैं। ये जो गली गली महल्ले महल्ले बैठे हो, मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं वो सबकी बात हम नहीं कर सबकी बात नहीं कर रहा। जो पीराने उज़्ज़ाम हैं, हम उनके खादिम हैं, हम उनके नौकर हैं, और ये जो गली गली महल्ले महल्ले बैठे हुए हैं, अब साफ ज़ाहिर है कि वही मुरीद को कहेगा नमाज पढ़ जो खुद पढ़ता है, और जो खुद नहीं पढ़ता लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तो वो क्यों बात कहते हो जो खुद नहीं करते। सही। एक कॉलर है जनाब, अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने अभी कॉल की थी, मेरी बात थोड़ी सी रह गई थी। जी जी। मुझे मुफ्ती साहब को ये बताना था, रात को मेरे सोते हुए माथे पर ठंडी फूंके ऐसे लगता है कोई मारता है। सही। उसके लिए मुझे ये है कि ये क्या चीज है। अच्छा, आपको फील होता है बाकायदा? जी बाकायदा मुझे माथे पे ठंडी यख किस्म की फूंक महसूस होती है, ये काफी सालों से है, तो इसीलिए मेरे सर में दर्द है या आंख में। अच्छा, ठीक है ठीक है मेरी बहन, बिल्कुल बताते हैं आपको, साथ रहिए हमारे। जी मेरी बहन, आप पहली बात तो ये है कि ये वहम होते हैं। अच्छा, ये कुछ नहीं होता ऐसे, मतलब है लोगों के एक वहम बैठ जाता है कि पता नहीं ठंडी फूंक बज गई या गर्म हो गई या कोई चीज़ ऐसे कोई चीज़ गुजर गई है, ज़्यादातर वहम होते हैं। मेरी बहन, हम मुसलमान हैं, हमारा एक अकीदा भी बड़ा मजबूत है, हमारा ईमान भी बड़ा मजबूत है, हम इस ईमान को कमज़ोर कर रहे हैं। इन चीज़ों से निकल जाएं। आप नमाज पढ़ें, सुबह उठ के कुरान पढ़ें, और रात को सोने से पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल था आखिरी दोनों सूरतें पढ़ें। ये आपके लिए वजीफ़ा है कि जब इशा की नमाज पढ़ के सोने लगें, आखिरी दोनों सूरतें पढ़ें, सूरत फलक और सूरत नास। वो एक एक दफ़ा पढ़ लें, वो 3-3 दफ़ा पढ़ लें, जितनी आपकी हिम्मत है वो पढ़ के आप राइट और लेफ्ट अपने फूंक मार के आप सो जाएं। सही। तो बाकी ये इन वहमों से, इन बातों में ना निकलें। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, ये इन चीज़ों से निकल जाएं। आप ये दोनों सूरतें पढ़ें सोने से पहले, ये वहम भी आपका एक वो मेंटल लेवल भी सेट हो जाता है ना कि जी कोई किसी ने कुछ करा दिया है, तो पंखे की हवा भी चलने लगे या कोई वैसे हवा चल जाए तो इंसान को ये होता है कि जी पता नहीं कोई फूंक मार रहा है। ये भी एक लेकिन हुजूर हमारे प्रोग्राम का वक्त तमाम हो गया है, आपसे आखिर में दुआ करवाएंगे, लेकिन मैं ये जो आपने कहा ना कि वो चीज़ गुजर जाती है, ये इसका तो मैं खुद भी शाहिद हूँ।
کہ کچھ معاملات ایسے ہوئے، بارہا ہوئے میرے ساتھ خود، کہ ایسا لگا کوئی اوپر سے ہاتھ جیسے پنکھا چل رہا ہے کوئی، پھر ایسا لگا کوئی برابر سے گزر گیا ہے، یا کوئی پلنگ پہ جناب ساتھ میں، اس طرح کی چیزیں میں نے دیکھ. اس پر ہم بات کریں گے کل انشاءاللہ، کل ہم اس پر کلام کریں گے. آپ کے پاس سے گزر گئی ہیں نا تو پھر ماننا پڑے گا. تو اب یہ ہے کہ اس بارے میں انشاءاللہ کل ہم قبلہ پیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور کل ہم اس پر بات کریں گے کہ جنات ہیں. ظاہر ہے ہم تو اس کے ماننے والے کے ہیں، میرے آقا و مولا کے فرمان عالی شان کے مطابق، تو ہم تو انکاری ہے ہی نہیں. لیکن جنات، آسیب اور دیگر جو چیزیں جس کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن میں ذکر ہے اس کا، تو ان چیزوں پر انشاءاللہ کل ہم نے کلام کرنا ہے. جنات کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس پر بھی جاننے کی کوشش کریں گے قبلہ پیر صاحب سے کہ یہ جو جنات کسی جسم میں آ جاتے ہیں، کسی عورت میں آ جاتے ہیں، کسی مرد میں آ جاتے ہیں، پھر اس کی آواز بدل جاتی ہے یا وہ دیگر حرکات کر رہا ہوتا ہے، تو کیا آیا اس کا کوئی ایسا وجود ہے یا نہیں ہے؟ اس پر انشاءاللہ کل کلام کریں گے. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. کل سیم ٹائم ٹھیک 6 بجے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. پیر صاحب آخر میں دعا فرمائیں گے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کل آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم، ہم جو کہتے ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم، جو سنتے ہیں انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری خطاؤں سزاؤں کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما. جتنے بھی ہمارے پروگرام کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں، پروگرام کو سننے والے ہیں، سن کر عمل کرنے والے ہیں، یا اللہ تو سب کی مدد فرما اور سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو آسمانی زمینی آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہر شر سے محفوظ فرما، ہر خیر سے ہر خیر ہم کو عطا فرما. پروردگار عالم، پوری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.